کانفرنس ہے وہ آپ کے ساتھ 5 کیسز کی ڈیٹیلز ڈسکشن کے لیے آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ 2 کیسز جو ہے وہ آلریڈی آپ لوگوں کے نوٹس میں ہیں اور ان کی صرف آج چونکہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور فردر جو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز تھی وہ آپ سے شیئر کرنی تھی۔ 3 کیسز جو ہیں وہ فریش ہیں اور اس کی بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کرنی ہے۔ 2 کیسز جو ہیں وہ شادرہ کے ہیں، 2 کیسز دادا دربار کے ہیں اور 1 کیس جو ہے وہ سول لائنس کا ہے۔ وہ پھر ہم ابھی فردر جو ہے ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز کو شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کیس ہے وہ 1908/22 ہے تھانہ دادا دربار کا، جو کہ 7 جولائی کو درج ہوا تھا، جس میں 15 کی کال چلی تھی کہ ایک بہن بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اور وہاں پہ جب وہ قتل کرنے کے بعد ہم جب موقع پہ ہم نے رسپونڈ کیا تو اس میں سفیان نامی جو ہسبینڈ تھا اس کا اور سالہ اس کا جو بہنوئی تھا، اس کے اوپر شک کا اظہار کیا گیا کہ جی اس نے ان دونوں کو مار دیا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ انچارج دادا دربار جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انسپیکٹر بوٹا، ان کی ٹیم نے جو ہے وہ فوری طور پہ رسپونڈ کیا اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہوگا کہ سی ایم صاحب نے بھی نوٹس لیا ہوا تھا اس کیس کے اوپر۔ لیکن الحمدللہ کہ آج صبح کی جو ہے ہماری کارروائی میں جو مین اس کا مرکزی ملزم تھا سفیان، وہ الحمدللہ ہم نے گرفتار کر لیا اور جس نے اپنی کنفیشن بھی کر لیا کہ اس نے اس کیس میں جو ہے وہ دونوں کو قتل کیا ہے۔ اور بیسیکلی وہ آئس کا نشہ کرتا تھا اور یہاں پہ اس کی جو گریونس تھی وہ یہ تھی کہ اس کی وائف اس کو نشہ کرنے سے روکتی تھی، جس کے غصے میں آ کے اس نے پہلے جو ہے وہ عینی شاہد کو وہاں سے غائب کیا کہ چونکہ وہ اپنے جو ہے وہ سالہ کے گھر میں آیا ہوا ہے اور گھر میں سالہ اور اس کی وائف موجود ہے، باقی سارے جو ہے وہ جو اس کے سارے تو باہر چلے گئے ہیں۔ تو اس نے موقع کی مناسبت جانتے ہوئے سب سے پہلے اپنے سالے کو جو ہے وہ قتل کیا، اس کے بعد بھی وائف کو مرڈر کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ دوسرا کیس بھی جو ہے وہ دادا دربار سے آلریڈی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسکسڈ ہے، آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ ایک بھائی نے اپنے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو گرفتار کیا۔ بیسیکلی یہ پراپرٹی کا تنازع تھا، یہ 1580/22 مقدمہ ہے اور اس میں ملزم جو ہے محمد مختار نے اپنے جائیداد کے تنازع میں دونوں بھائیوں کو ہے جو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ چند گھنٹوں بعد جو ہے وہ ہم نے گرفتار کر لیا۔ اب ہم آتے ہیں تھانے شادرہ ٹاؤن کے 2 کیسز کی طرف۔ سب سے پہلے جو ایک کیس ہے وہ جو ہمیں آپ سے بریک کرنا ہے وہ ہے مقدمہ نمبر ہے 3095/22۔ یہ 9 جون کو جو ہے وہ یہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس میں ایک ڈیڈ باڈی ہمیں ملی تھی جس کو جو ہے وہ بے دردی سے کافی سارے گن شاٹ کے ساتھ اس میں افتخار کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا۔ بندے کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی، 15 پہ کال ہوئی، ہم نے اس کو رسپونڈ کیا اور دیکھا کہ بڑی بے دردی سے جو ہے کافی سارے جو ہے اس کو گولیوں کے نشانات اس کے اوپر باڈی پہ تھے۔ ہم نے اس کو موو کرایا، اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم اس کا ہوا، ایویڈنسز جو ہے وہ کلیکٹ کیے گئے، سیف سٹی کی مدد لی گئی۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری جو ہے وہ بریک ہوئی۔ اس میں انچارج انویسٹیگیشن شادرہ انسپیکٹر قیوم صاحب نے بہت محنت کی اور کافی محنت کرنے کے بعد مرکزی جو ملزم تھا اس میں وقاص، اس کو گرفتار کیا۔ وقاص جو ہے وہ افتخار صاحب کے گھر میں ملازم تھا اور ملازم جو ہے وہ اپنے تعلقات استوار کرنا چاہ رہا تھا ان کی وائف سمینہ کے ساتھ۔ ان دونوں کی جو ہے وہ ایک آپس میں سیٹنگ تھی اور جب یہ ہمارا مقتول افتخار گھر سے نکلا اس رات کو 9 جون کو، تو وائف نے باقاعدہ کال کی ملزم وقاص کو کہ جی وہ باہر نکل گیا ہے۔ وقاص نے وہاں پہ راستے میں اس کو روکا، ساتھ میں اس کے ایک بھائی اور ایک کزن تھا اور 2 بندے اور تھے جنہوں نے اس کو بڑی بے دردی سے فائرنگ کرتے اس ٹائم پہ موقع پہ ہلاک کر دیا۔ ایک اور مرڈر کیس جس میں سی ایم صاحب نے نوٹس لیا تھا، اس کی ڈیٹیلز آپ سے فردر جو ہے وہ صرف شیئر کرنی تھی، آلریڈی آپ کے نوٹس میں ہے کہ جس میں ایک وجاہت کو 14 سال لڑکے کو شادرہ ٹاؤن میں بے دردی سے قتل کیا گیا تھا جس کی ڈیڈ باڈی ملی تھی، لیکن اس میں جو ملزم سفیان تھا وہ بھی الحمدللہ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد جو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی ڈیٹیلز ایسی ہے کہ ایف آئی آر میں چونکہ تینوں ملزمان کا ذکر ہے کہ تینوں بھائیوں نے مل کے کیا، لیکن ہماری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس میں مین جو مرکزی ملزم ہے وہ ایک ہی ہے، سفیان۔ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ بیسیکلی اس سے انلیگل ریلیشنز جسے ہم کہتے ہیں فزیکل کانٹیکٹ بنانا چاہ رہا تھا، اور جس دن کا واقعہ ہوا ہے اس دن بھی ایک دن پہلے ہمارا جو مقتول ہے وہ ایک ویڈیو شاپ کی گیم پہ دیکھا گیا جہاں سے سفیان کا گزر ہوا، اسے دیکھا گیا کہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے۔ جب وہ گھر آیا تو سفیان نے اس کو بلایا اپنے پاس، اس کو سمجھایا کہ ایسے کام نہ کرے کیونکہ آپ غلط صحبت میں پڑ جائیں گے، آپ اس کو اپنے اس طرح نہ کرو، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں آپ کا خیال بھی رکھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، تو یہ کام نہ کرو۔ جس پہ جو ہے وہ مقتول نے رزسٹ کیا کہ آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، میں آپ کا صرف نوکر ہوں لیکن آپ میرے ساتھ اس طرح سے رویہ نہیں اختیار کر سکتے۔ وہ
لڑائی جو ہے اس ٹائم میں شدت اختیار کر دی. شدت اختیار کرنے میں جو ہے منصفیان نے چھری اٹھائی اس کو ڈرانے کے لیے, لیکن تگ و دو کی وجہ سے جو ہے وہ پھر بعد میں اس کا چھری جو ہے وہ اس کے گلے پہ اس نے غصے میں لگا دی اور پھیر دی, جس سے جو ہے اس کے موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. ہماری جو خبروں کی زینت بن رہا تھا ایک نیوز کی, ایک لڑکی جو ہے لائبہ خان سول لائن تھانے میں جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے, اس کو کسی نے اغوا کر لیا ہے. 693/22 مقدمہ جو ہے وہ کل درج ہوا, اس کی بھی انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے, لیکن اس میں جو بریک تھرو یہ ہے, جو انفارمیشن یہ ہے کہ اس میں جو اس کا نکاح نامہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے. اور انٹرسٹنگلی وہ نکاح نامہ جو ہے وہ 4 جولائی کا ہے. آج ہماری 15 جولائی ہے, تو 4 جولائی سے وہ نکاح میں ہے. اور اس کے علاوہ اس نے اپنے والدین کے خلاف جو ہے وہ ایک جگہ پہ مجسٹریٹ کے پاس بیان بھی دیا ہے کہ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ اپنی جان کا خطرہ ہے میرے پیرنٹس سے, تو مجھے تحفظ دیا جائے. میں آپ کے توسط سے جو ہے وہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پولیس جو ہے اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے لاہور پولیس ہر وقت کھڑی ہے. ہمارے دونوں انچارج انویسٹیگیشن کو میری طرف سے شاباش ہے, جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس کیس کو ٹریس کیا اور ملزمان کو اریسٹ کیا.